السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرما کر آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور اپنا محتاج بنائے، غیر اللہ کی محتاجی سے بچائے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ہم نے موضوع شروع کیا ہے زکوٰۃ کا، وہ انشاءاللہ اس کو وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور دوستوں کو بھی شیئر کرتے ہیں۔ مولانا، ہمارا آج کا سوال ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں اور کن لوگوں پر زکوٰۃ دینا فرض ہے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله صدق الله العظيم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، پہلے ہم اس کو سمجھیں۔ زکوٰۃ ایسے لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، مال تجارت ہو، یہ چار چیزیں جن کے پاس ہوں ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب سونے سے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، لیکن اس میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو یہ تب ہے جب اس کے پاس 7.5 تولے سونا کے علاوہ کوئی اور چیز نصاب میں سے بالکل نہ ہو، یعنی چاندی بالکل نہ ہو، مال تجارت بالکل نہ ہو، نقدی بالکل نہ ہو۔ ایسے آدمی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا سے تھوڑا سا سونا کم ہے، کوئی اور چیز اس کے پاس نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے دینا۔ اچھا، ہاں جی۔ اور اگر یہ بڑی اہم بات ہے جی کہ 7.5 تولہ کا جو علماء فرماتے ہیں نا کہ 7.5 تولہ، اس میں عام طور پر لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ، 2 تولے، 3، 4، 5، 6، 7 تولے تک بھی اگر کسی کے پاس ہو، یعنی 7.5 تولے نہ ہو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نصاب تو 7.5 تولے سونا ہے اور ہمارے پاس تو 3 تولے ہے، 4 تولے ہے یا 5 تولے ہے، 7.5 نہیں ہے، لہذا ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ 7.5 تولے کا مطلب ہے کہ یعنی فقط 7.5 تولے پر سونا زکوٰۃ اس وقت واجب ہے جب کسی کے پاس فقط سونا ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو۔ اور اگر کسی مرد کے پاس یا عورت کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ نقدی ہے، یعنی یہ 4 چیزیں ہیں یا ان 4 چیزوں میں سے کوئی سی 2 چیزیں ہیں، پھر نصاب نہیں، ٹھیک ہے نا، پھر حساب لگایا جائے گا کہ اب کسی آدمی کے پاس اگر 2 چیزیں جمع ہو گئیں، اب یہ ہے کہ یہ یعنی 52 چاندی کا نصاب چونکہ 52 تولے ہے، اب یہ دیکھیں گے کہ 52 تولے چاندی، اس کی قیمت اس کے یعنی 52 تولے چاندی کی قیمت تک اس کے پاس یہ جو 2 چیزیں یا 3 چیزیں جمع ہیں یہ پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی۔ مثال کے طور پر اس سال آج ہم بیٹھے ہیں یعنی 6 رمضان مبارک مطابق یعنی 1447 ہجری مطابق 24 فروری 2026، یہ آج کی ہم بات کر رہے ہیں جس دن ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، کہ اس سال حکومت پنجاب نے حکومت پاکستان نے جو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے وہ ہے 5,03,529 روپے، 29 روپے، 5,03,529 روپے۔
اگر کسی آدمی کے پاس نقدی 5,03,529 روپے ہیں یا اتنے کا سونا ہے، ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس آدمی کی، مرد ہو یا عورت، اس کی ملکیت میں اگرچہ 10 روپے ہی ہوں. اب یہ دو چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا. یعنی 1 تولہ سونا آج کل تقریباً کوئی 5 لاکھ کے قریب ہے یا اس سے کم ہو. لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولے سونا ہے مثال کے طور پر، اور 1 تولہ سونے کے ساتھ اس کے پاس نقدی 10 روپے ہیں اس کی ملکیت میں، یا اس کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، یا اس کے پاس تھوڑا سا مال تجارت ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو ہم ملاتے ہیں، اگر ان ساری چیزوں کو ملا کر 5,03,529 روپے بن جاتے ہیں، تو اب ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. ہاں البتہ اس میں چند باتیں ہیں، وہ ذرا تفصیل سے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کو ذکر کریں گے. وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے اوپر اگر قرض ہے جس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس کے اوپر اگر قرض ہے، یعنی اس نے قرض ادا کرنا ہے، تو پھر جتنا اس کے اوپر قرض ہے وہ قرض کو بھی حساب کر لے، اس قرض کو اس سے نفی کر دے، منہا کر دے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر زکوٰۃ کے نصاب تک اس کے پاس مال بچتا ہے تو اب اس کے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. اسی طرح اس آدمی کے ذمہ جتنا واجبات ہیں، مثال کے طور پر گھر کے بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، اسی طرح یہ گھر کرائے کا مکان ہے تو اس کا کرایہ اس نے ادا کرنا ہے. اس کے پاس ملازمین رہتے ہیں تو ان کی تنخواہیں ہیں. اسی طرح اس کے جو بچے اسکول پڑھتے ہیں ان کی فیسیں ہیں. تو جتنے اس کے ذمے واجب الادا چیزیں ہیں، ان ساری واجب الادا چیزوں کو منہا کرنا پڑے گا، نفی کرنی پڑے گی. نفی کرنے کے بعد میں ہم دیکھیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے. اگر واجب ہے، اتنا مالیت بنتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. چونکہ زکوٰۃ کے مسائل میں بہت زیادہ تفصیل ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جیسے آپ نے فرمایا، ہاں جی اس میں ہمیں وقت لگے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی مکمل ہم وضاحت کریں اس موضوع کو. تو اسی طرح البتہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. زکوٰۃ ہم کس کو ادا کریں، چونکہ آپ نے یہ سوال درمیان میں کر دیا کہ زکوٰۃ ہم دیں کس کو. یاد رکھیں زکوٰۃ ادا کرنے کے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورۃ توبہ کی، اس میں مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. للفقراء، فقیر کو ہم دیں، محتاج، غریب، نادار، جو تازی روزی والا ہے اس کو ہم دیں. یعنی جس کو زکوٰۃ دینا جس کے اوپر نہیں ہے نا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. ہاں جی لیکن اس میں چند باتیں ہیں. جس کو زکوٰۃ ہم دیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اصول اور فروع، اس کو ذرا آپ سمجھیں. اصول کسے کہتے ہیں؟ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنے والد صاحب کو، اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، یہ جو اوپر جو نسب چلتا ہے، اپنی والدہ کو، اپنی نانی کو، جو اوپر کے سلسلے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنی بہن کو یہ الگ انشاءاللہ اس کا میں جواب دیتا ہوں. اسی طرح جو ہے نا اس کے جو فروع ہیں، فروع یعنی جو اس سے پیدا ہوئے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنی پوتی کو، اپنے نواسے کو، اپنی نواسی کو، ان کو زکوٰۃ یعنی اصول اور فروع ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طرح جو حقیقی سید ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، سید ہے، سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں سید کو زکوٰۃ نہیں دے. سید کا اکرام ضروری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے. اللہ نے چاہا تو اس کی وضاحت مزید کریں گے. البتہ یہ ہے کہ سید کو ہم ہدیہ پیش کریں، ان کا ویسے اکرام کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. زکوٰۃ کا مال نہیں دیں ان کو، چونکہ زکوٰۃ تو مال کے ایک میل ہے اور سید کی شان کے خلاف ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہ تفصیلی موضوع ہے، اس پر ہم گفتگو مزید کرتے رہیں گے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ خیرہ.